اور اس کی جو تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قرآن اس کا حکم دیتا ہے۔ بہرحال جب مسلمان جس دور میں جہاں بھی گئے وہ قرآن کو ساتھ لے کر گئے، اور عملی زندگی زمینی سطح پر انہوں نے عمل کر کے دکھلایا، اور پھر دنیا میں وہ بلند ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کی تاریخ کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، صرف اتنے کہنے سے کام ہمارا آپ کا نہیں۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جو ہم کو یوں کہتا ہے کہ اپنی دنیا بھی سنواری، اپنی آخرت بھی سنواری ہے۔ ابھی ہمارے جناب علی سراج الدین قریشی صاحب نے 19 دسمبر کو جب پروگرام ہوا انڈیا اسلام کلچر سینٹر میں، انہوں نے آپ نے فرمایا تھا، اور آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا کہ مسلمان اگر چاہے اور مسلمان کو چاہیے کہ 500 روپے سے وہ اپنی تجارت، اپنی بزنس شروع کر سکتا ہے۔ اکنامک حالت جو ہے، اقتصادی پوزیشن اگر آپ کی کمزور ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے لیے دین کے اعتبار سے بہت بھاری نقصان ہے۔ تو قرآن آپ کو یہ ابھارتا ہے، یہ کہتا ہے اور آپ کو یہ فرماتا ہے، اور قرآن کے پیغام ہے، میسیج ہے کہ آپ اپنی اقتصادی حالت کو بہتر بنائیے تجارت کے ذریعے سے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر اسلام کی زندگی آپ دیکھیے مدینہ منورہ میں، آپ بکری چراتے ہیں، آپ مدینہ منورہ کے باغات میں باقاعدہ کام کرتے ہیں، اور آپ کی زراعت سے، آپ کی زراعت مبارک سے اتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ آج تک اور قیامت تک کھجور ختم نہیں ہوں گے۔ کتنے معتمرین حجاج اور زائرین جاتے ہیں، قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اتنی بڑی برکت اللہ پاک نے آپ کے مبارک ہاتھوں میں رکھی۔ اور اگر مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما ہیں تو ملک کے شام تک کا مکہ مکرمہ سے آپ سفر فرماتے ہیں، اور آپ تجارت کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس تجارت کے فضائل مناقب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کہہ اٹھی تھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں جو برکت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تو یہ کہہ اٹھی تھی کہ واقعتاً یہ کوئی ہونہار شخصیت ہے۔ بہت بڑی تفصیل ہے۔ تو قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت فرمانبرداری کریں۔ قرآن آپ سے یوں کہتا ہے کہ آپ محبت اور مودت کا پیغام دنیا میں دیں۔ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے آکاش کے نیچے، اس کے دھرتی کو بھی جتنے بسنے والے انسان ہیں ان سب سے آپ محبت کا اظہار فرمائیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر انقلاب آپ کو چاہیے زندگی میں تو آپ تعلیم کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ بوقت نزول قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ یہ پڑھ کے دیکھیے۔ اور پھر گرچہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے، لیکن اطلب العلم ولو کان بالصین ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے۔